صلوات محمد و آل محمد۔ جتنے افراد تشریف فرمائیں سب مل کر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الحق الذی قولہ حق ووعدہ حق وامرہ حق وقال الحق فی کتاب الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق۔ الصلاۃ والسلام علی النبی الحق والنبأ الحق وصاحب کتاب الحق وقال الحق فی حقہ انا ارسلناک بالحق هو ابو القاسم محمد۔ ثم صلاة الحق وسلام الحق على وصي الحق وولي الحق وخليفة الحق الذي لسانه لسان الحق وبيانه بيان الحق وظهر في مكان الحق هو حقيقة الحق وصراط الحق وسراج الحق وإمام الحق۔ وقال النبی لحقہ الحق مع علی وعلی مع الحق۔ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الحقیقیین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحق اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الحق۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ صلوات۔ اجازت حضور گفتگو کا آغاز کیا۔ واجب الاحترام صاحبان فہم و ذکا، محبان نقطہ با، تشنگان بادہ ولا، سائلان دست خدا، ساکنان شہر وفا، اندلیبان بوستان زہرا، عاشقان کل کفاؤ حل عطاؤ انماؤ لا فتح۔ سلسلہ گفتگو کا یہ چوتھا مرحلہ، تیسرا مرحلہ کل چوتھا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں شکر گزار ہیں کہ حیات کو ایک موقع اور دیا اور پھر اس ذکر میں چلے آئے کہ جس میں آنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، کیونکہ ذکر ہی اس کا ہے جسے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور یہاں آنے والا ہر ایک انسان ایک عبادت نہیں کر رہا۔ فرش اعضاء پہ آ کے صرف ایک عبادت نہیں ہو رہی کہ میں پڑھنے کی عبادت کر رہا ہوں، آپ صرف سننے کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ یہ کمال ہے فرش اعضاء کا کہ اس پر آنے والے وقت میں کئی عبادتیں کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی فرش اعضاء پہ آتا ہے تو چل کر پیروں کی عبادت کرتا ہے، فرش پہ مومنوں کا چہرہ دیکھ کر آنکھوں کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، مجلس عزا میں درود پڑھ کر زبان کی عبادت کرتا ہے، دشمن اہل بیت پہ لعنت کر کے روح کی عبادت کر رہا ہو۔ شکر گزار ہے رب العزت کے یہ فرش اعضاء ایک مرتبہ پھر ہمیں نصیب فرمایا۔ عنوان سخن ہے عقیدہ امامت۔ یہی بتا رہے ہیں کہ امامت کیا ہے، امام کیسا ہونا چاہیے، امام کن شرائط کا حامل ہونا چاہیے۔ اور سنام کلام میں سورہ سجدہ کی معروف آیت تلاوت کرنے کا مسلسل شرف حاصل کیا۔ ارشاد ہوا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے۔
ترجمہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. صاحبان فہم، صاحبان علم تشریف فرمائے، بزرگ تشریف فرمائے، مجلسی لوگ تشریف فرمائے. جعلنا منہم ائمۃ، من تبیزیہ، ہم نے ان میں سے کچھ کو، بعض کو امام بنایا ہے. مالک جنہیں امام بنایا وہ کرتے کیا ہیں؟ یہدونا بے امرنا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. ایک سامنے واجب الاحترام شخصیت تشریف فرما ہے، آیت لے لیجئے گا اور پھر معیار دیکھیے گا امام کیسا ہونا چاہیے. جعلنا منہم ائمۃ، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نہیں، کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے. یہدونا بامرنا، وہ ہدایت کرتے ہیں تو ہمارے امر سے کرتے ہیں. پتہ چلا جو امام ہوگا اللہ کے امر سے ہدایت کرے گا، گر پوچھنے جائے گا نہیں، وہاں سے لے کے ہدایت نہیں کرے گا، امر لے گا اور ہدایت کرے گا، امر سے ہدایت کرے گا. اس آیت میں دو لفظ رکھے، یہدونا بامرنا، امام وہ ہوگا جو ہدایت امر سے کرے گا، امام بھی امر بھی. اس آیت نے بتا دیا اولو الامر وہی ہوگا جو امام ہو، امام وہی ہوگا جو اولو الامر ہو. ایسے بلند صلوات بھی محمد و آل محمد کی ذات. جعلنا منہم ائمۃ، امام کی جمع ائمہ، کچھ کو ائمہ بنایا ہے، امام بنایا ہے. یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، امر لیتے ہیں پھر ہدایت کرتے ہیں. جب امر لے رہے ہیں تو اولو الامر ہیں. آیت کہہ رہی ہے نا صاحب، جب امر لے رہے ہیں تو اولو الامر ہیں. جب اولو الامر ہیں تو پھر قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. پیچھے بیٹھے ہوئے میرے محترم سامنے عزتدار شخصیات صاحبان فہم تشریف فرما. جب امر لے رہے ہیں تو اولو الامر ہیں. جب اولو الامر ہیں تو رسول اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو. کون امر والے؟ یہ امر والے کہاں ملیں گے؟ ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. یہ کچھ کتنے ہیں کا 12 کو بنایا ہے. 12 اولو الامر ہے، ایک سلسلہ، ایک فہرست ہے. کمال یہ ہے دنیا والوں نے بھی امام کو مانا، ہم نے بھی امام کو مانا، ہر ایک نے امام کو مانا ہے. کسی نے کسی کو امام مانا، کسی نے کسی کو امام مانا، بس ہم وہ ہیں جنہوں نے 12 کو امام مانا. ہمارے پاس فہرست ہے، مکمل ہے کہ یہ 12 امام ہیں. کمال یہ ہے ہمارے بچے کو بھی 12 کے نام یاد ہے، دنیا کے بوڑھوں کو بھی 12 کے نام یاد نہیں ہے. جعلنا منہم ائمۃ، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. یہدون بامرنا. بھائی پانی کی ضرورت نہیں. صلوات محمد و آل محمد کو. ایک اس سے بلند صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کو. بھائی نے بڑی محبت فرمائی، انہوں نے محسوس کیا کہ پانی قبلہ کے لیے رکھ دیا جائے، لیکن انشاءاللہ میں پانی سے پہلے ہی ممبر چھوڑ دوں گا. گفتگو کچھ آپ کے حوالے مجھے کرنی ہے. امام 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 کے پیچھے جانا ہے، امام کو ماننا ہے. امام اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بنائے ہیں. اچھا ماضی میں بنائے ہوں گے، بس کام ختم اماموں کا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، میدان محشر میں ہر انسان کو امام کے ساتھ بلائیں گے. سورہ بنی اسرائیل. ماضی میں بنا دیے امام، ماضی کی باتیں کرتی نہیں، مستقبل میں بھی امام کی ضرورت ہے. جب ماضی میں بھی امام ہے قرآن نے کہا، مستقبل میں بھی میدان محشر میں بھی امام کی ضرورت ہے، تو جب ماضی میں بھی امام ہے مستقبل میں بھی امام ہے تو کیا درمیان میں امام کی ضرورت نہیں ہے؟ امام کے بغیر چلے جاؤ گے ہو نا. یوم ندعو، جملہ آپ کی نظر سماعت کر رہا ہوں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. مالک نکال لیے، ہم قبروں سے اٹھے، میدان محشر میں آ گئے، امام کے پیچھے پیچھے چل کے آ گئے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میدان محشر میں رکنا ہے یا کہیں جانا ہے؟ جانا ہے. پیچھے بیٹھے ہوئے سارے محترم، میدان میں ٹھہرنا ہے، جمنا ہے یا کہیں جانا ہے آگے؟
کمال یہ ہے ہر میدان میں جو جتنی دیر تک جمع رہے اتنا عزت والا ہے، اور میدان محشر وہ واحد میدان ہے جو جتنی دیر تک کھڑا رہے میں کیا اتنا عذاب، اتنا حساب، اتنا کتاب، اتنا ذلیل اور رسوا ہوگا جو جتنی دیر تک کھڑا رہے۔ برعکس ہے، ہر میدان میں کھڑا رہنے والا عزت پاتا ہے، یہاں جلدی سے گزر جانے والا۔ میدان محشر میں رکنا ہے یا آگے جانا ہے؟ آگے جانا ہے۔ اچھا پوچھو بھائی کہاں جائیں گے آگے؟ دو ہی جگہ ہیں جانے کی، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے۔ سارے محترم چہرے میرے سامنے، دو ہی جگہ ہیں جانے کی، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے۔ پوچھئے کہاں جائیں گے حضور؟ جنت۔ چھوٹی داڑھی والے سے پوچھئے بھائی کہاں جاؤ گے؟ کہے گا جنت۔ بڑی داڑھی والے دوست سے پوچھئے حضور کہاں جائیں گے؟ کہے گا جنت میں۔ چھوٹے پیٹ والے سے پوچھو کہاں جاؤ گے؟ کہے گا جنت میں۔ بڑے پیٹ والے سے پوچھو حضور آپ کہاں تشریف لے جائیں گے؟ کہے گا جنت میں۔ یعنی مسلمان یہ ہر مسئلے میں جھگڑ رہے ہیں، نماز ایسے پڑھنی ہے، ایسے پڑھنی ہے، ایسے پڑھنی ہے، روزہ اتنے بجے رکھنا ہے، اتنے بجے کھولنا ہے، حج ایسے کرنا ہے، زکوٰۃ ایسے دینی ہے۔ ہر مسئلے میں مسلمان جھگڑ رہا ہے، لیکن یہ جنت وہ مسئلہ ہے جس میں سب متفق ہیں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے۔ اب کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہوا ملے اگر شیعہ جنت میں جائے گا تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ نہیں، جنت میں ہر ایک کو جانا ہے، اور اللہ بھی فیصلہ کر چکا ہے، بلاؤں گا تو امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ اب امام ایسا ہونا چاہیے جو جنت بانٹتا دکھائی دے، مانگتا دکھائی نہ۔ جعلنا منہم ائمۃ، ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے، ماضی ہو گیا۔ مستقبل، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہر انسان کو امام کے ساتھ بلائیں گے۔ کیسے؟ بس پہنچ گئے؟ نہیں، جو جنت تک پہنچ، جنت تک وہ پہنچائے گا جس کے اپنے پاس جنت ہو۔ تو جو ہے میرے سارے محترم سن، جنت میں جانا ہے، آہستہ سے جملہ کہہ دوں، جنت میں جانا ہے تو ایسا امام تلاش کرنا پڑے گا جو جنت بانٹتا دکھائی دے، لکھواتا دکھائی نہ دے۔ ساری زبانیں میں آمادہ ہو گئے میرے سارے محترم سننے والے؟ تھوڑا سا علم کلام میں لے جاؤں آپ کو۔ امام جنت تک پہنچا ہے، ہر ایک کو امام نہیں مانتے، کچھ معیارات ہیں جو ان معیاروں پہ پورا اترے وہ امام ہے۔ ہم نے آنکھیں بند کر کے امام نہیں مانا، میزان دیکھا، اس میزان پہ دیکھا جو نظر آیا امام۔ ہم نے کسی گنہگار کو امام نہیں مانا۔ کل بھی میں نے جملہ نظر سماعت کیا آپ کے، ابراہیم کہہ رہے ہیں میری اولاد میں امامت دے دے، اللہ نے کہا ظالم کو نہیں دوں گا۔ پتہ چلا امام ہوتا ہی وہ ہے جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو۔ جب ظلم نہیں کرے گا تو عصمت ہوگی، معصوم ہوگا۔ امام ایسے کو ماننا ہے جو معصوم ہو، ٹھیک ہے؟ عصمت کسے کہتے ہیں؟ کیا ہوتی ہے عصمت؟ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ تھوڑا سا علم ہے، لے کے جائیے گا۔ العصمت یا لطف خفی، عصمت اللہ کا ایسا لطف خفی ہے کہ اللہ یہ جس بندے پہ کرتا ہے وہ ساری قدرت رکھنے کے باوجود نہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے نہ عبادتوں سے اجتناب کرتا ہے۔ سارے میرے بات، اب اس میں کس لفظ کو واضح کرنا ہے؟ العصمت ہی لطف خفی، عصمت ایک لطف ہے، لطف۔ امامت بھی لطف ہے۔ ہم نے کہا امامت لطف ہے، لطف کسے کہتے ہیں؟ لطف نام ہے اس امر کا جو بندے کو اللہ کے قریب کرے۔ تھوڑی سی توجہ اور فرمائیں گے تو لطف ہے۔
لطف نام ہے اس امر کا، کام کا، اس شے کا جو مخلوق کو اللہ کا تقرب دے دے۔ ہم نے کہا امامت لطف ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تو ایک میرا دوست ہے، بڑا ذہین ہے، اکثر میں دوست کی بات کرتا ہوں، کہنے لگا اگر امامت لطف ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے، تو جب امام بنایا تھا تو اس بنانے میں جھگڑا کیوں ہوا؟ اگر امامت اللہ کے قریب کرتی ہے تو امامت میں آج تک فساد کیوں ہے، جھگڑے کیوں ہیں، اختلاف کیوں ہے؟ جس کام میں فساد ہو، جھگڑے ہوں، اختلاف ہوں، وہ کام تو اللہ سے دور کرتا ہے۔ اگر آپ نبوت پہ رک جاتے، نبوت کے بعد امامت کا عقیدہ آپ نے بنایا، اظہار کیا کہ امامت بھی ہے، اور اسی میں جھگڑ رہے ہیں 1400 سال سے، تو جس پہ جھگڑا ہے وہ تو اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے امامت لطف نہیں ہے، امامت کو نہ ماننا لطف ہے۔ اگر امامت نہ مانیں گے تو جھگڑے نہیں ہوں گے، اختلاف نہیں ہوگا، انتشار نہیں ہوگا۔ جب انتشار نہیں ہوگا تو اللہ کا قرب ملے گا۔ آ گیا نا سناٹا؟ بڑے ذہین لوگ ہیں، مگر کمال یہ ہے ساری ذہنی صلاحیتیں علی کے خلاف نکال رہے ہیں۔ کہ اللہ کہ امامت اگر لطف ہوتا تو جھگڑا کیسے تھا؟ جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہ جھگڑنا بتا رہا امامت لطف نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا تو بس نبوت تو لطف ہے نا، تو جب میرے نبی نے اعلان رسالت کیا تھا ذرا بتاؤ اس وقت بزرگوں نے جھگڑا کس بات پہ کیا تھا؟ جھگڑ رہے تھے نا کچھ بزرگ نبی سے، اعلان رسالت پہ جھگڑ رہے تھے، وہ جھگڑا ہوا۔ اگر وہاں جھگڑا ہے، اختلاف ہے، تو پھر وہ بھی لطف نہیں ہوگا۔ نتیجہ کیا بحث کا؟ کہیں خیر کثیر حاصل کرنے کے لیے شر قلیل کو برداشت کر لیا جاتا ہے۔ شکر گزار ہوں صاحبان فہم کے حوالے بالکل آہستہ سے اور آسان کر کے پیش کرنا ہے۔ خیر کثیر، فائدہ زیادہ ہے نقصان کم، تو انسان نقصان نہیں دیکھتا، دیکھتا ہے فائدہ زیادہ ہو رہا ہے، خیر کثیر آ رہی ہے، شر قلیل برداشت کرتا ہے۔ آپ بھی کرتے ہیں، ہر ایک کرتا ہے۔ کیسے؟ بیمار ہوئے، ڈاکٹر کے پاس پہنچے، ڈاکٹر نے کہا نہیں جناب گولی سے کام نہیں چلے گا، گولی نہیں دوں گا، انجیکشن لگانا پڑے گا۔ اب انجیکشن لگانے میں درد ہے یا نہیں؟ سارے محترم سننے والے میرے، اب وہ تکلیف ہے یا نہیں ہے؟ تکلیف تو ہوگی۔ اب وہ کہ نہیں تکلیف نہیں چاہیے، شفا دے دو۔ جسم کا کوئی عضو خدا نخواستہ بگڑ گیا، گئے معالج کے پاس، سرجن کے پاس، اس نے کہا نہیں جناب آپریشن کرنا پڑے گا۔ آپریشن میں کیا ہوگا؟ کاٹیں گے۔ آپ کہیں حضور میں تو آیا ہوں کہ آپ جو خرابی ہے اسے درست کریں، آپ تو مزید کاٹ پیٹ شروع کر رہے ہیں۔ سارے محترم سننے والے میرے کیا کہیں گے آپ؟ کٹوانا نہیں ہے، ایسے کیسے صحیح کر کے دو، انجیکشن نہیں لگوانا، ایسے صحیح کر کے دو۔ حکیم کے پاس، حکیم نے کہا کڑوی دوا ہے، پینی پڑے گی، تلخ ہے، پینی پڑے گی، نہیں شیریں ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ برداشت ہے؟ کوئی ایسا جو کہے آپریشن نہیں کراؤں گا؟ ہے کوئی ایسا جو کہ انجیکشن نہیں لگواؤں گا؟ ہے کوئی ایسا جو کہ کڑوی دوا، تلخ دوا نہیں پیوں گا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا، ہر ایک کہے گا ہاں انجیکشن لگا دو، ذرا سی تکلیف ہے لیکن شفا مکمل مل جائے گی۔ ہاں آپریشن کر دو، تھوڑی دیر درد ہوگا لیکن اس کے بعد مکمل صحت یاب ہو جاؤں گا۔ یعنی اپنے جسم کے لیے تو شر قلیل پہ اعتراض نہیں کرتے، اور جب اسلام کی بقا کی بات آ جائے تو پھر کہہ رہے ہو جھگڑا کیسا، امامت کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اگر امامت کے عقیدے پہ جھگڑے سے پریشانی ہے تو پھر نبی کے جانے کے بعد آپ جو بنانے گئے تھے کیا اس پہ جھگڑا نہیں ہوا؟ جھگڑا آدم کی خلافت سے چلا، بھائی نکتہ دوں گا نعرہ لگا دیجیے گا، آدم کی خلافت سے چلا جھگڑا، بنائے آدم علیہ السلام کو، اختلاف ہو گیا۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ اختلاف ہے یا نہیں، دیکھنا یہ ہے اس کا فائدہ کتنا ہے۔ عصمت ہے لطف، لطف خفی۔ اچھا عدالت کسے کہتے ہیں؟ عدالت کیا ہوتی ہے؟ عدل و انصاف۔ عدل اور انصاف میں کیا فرق ہے؟ عدل یعنی جو جس کا حق ہے اسے دے دینا،
ایک مسئلے پہ اس گلاس پہ دو لڑتے ہوئے آئے، یہ میرا ہے، ایک نے کہا میرا ہے، دو جھگڑتے ہوئے آ رہے ہیں، میرا ہے، دوسرے نے کہا میرا ہے۔ عدل یہ ہے کہ جس کا ہے اسے دے دیا جائے، اور انصاف نکلا ہے نصف سے، انصاف یہ ہے کہ آدھا آدھا کر دیا جائے۔ عدل اور ہے، انصاف اور ہے، اللہ عادل ہے۔ توحید کے بعد عدل رکھا ہی اسی لیے ہے، جو جس کا ہے اسے دیا جانا ہے، غیر کے حوالے نہیں کرنا۔ جی یہاں بات، عدالت کسے کہتے ہیں؟ امام عادل ہونا چاہیے جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ ہے امام عادل، اور جس کے پیچھے چلے ہیں نبی کے بعد وہ ہے امام معصوم۔ اب معصوم میں اور عادل میں فرق کیا ہے؟ عصمت میں اور عدالت میں فرق کیا؟ عدالت کیا ہے پہلے تو یہ بتایا جائے۔ العدالت ہی ملکۃ، عدالت وہ ملکہ ہے، وہ مہارت ہے، وہ صلاحیت ہے جو انسان کو گناہ کبیرہ کرنے سے روکتی ہے اور صغیرہ کے اصرار بار بار کرنے سے روکتی ہے۔ توجہ میرے سارے محترم سننے والوں، میں کیا کروں، یہ علم کلام کی اصطلاحیں ہیں، تھوڑی سی میں چاہ رہا ہوں آسان کر کے نوجوانوں کے حوالے کر دوں۔ عدالت ملکہ ہے، مہارت ہے، صلاحیت ہے جو گناہ کبیرہ سے روکتی ہے، گناہ صغیرہ کو بار بار انجام دینے سے روکتی ہے، یعنی کبیرہ تو کرے گا ہی نہیں اور صغیرہ بار بار نہیں کرے گا۔ امام عادل، عادل میں اور معصوم میں کیا فرق ہوا؟ عدالت اور عصمت میں کیا فرق ہوا؟ عصمت ہے لطف، عدالت ہے مہارت و ملکہ۔ مہارت ایک ہی کام کو بار بار کرنے سے حاصل کر لی جاتی ہے، یعنی پتہ چلا ماہر کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن عصمت اللہ کا لطف ہے، ہر ایک نہیں بن سکتا۔ مہارت پیدا کر سکتے ہیں، عادل بن سکتے ہیں، معصوم نہیں بن سکتے۔ معصوم وہ بنائے گا، وہ خود بنائے گا تب معصوم کہلائیں گے، کوئی خود بننا چاہے نہیں بن سکتا۔ عادل بن سکتے ہو، اچھا اب عادل میں اور معصوم میں فرق کیا ہے؟ عدالت اور عصمت کے دو تین فرق آپ کے حوالے مجھے کرنے ہیں، بیان کروں؟ عادل، عدالت اور عصمت میں ایک فرق یہ ہے، عدالت گناہ کبیرہ نہیں کرنے دیتی، لیکن ہو سکتا ہے بھولے سے، سہون، نسیان سے عصیان ہو جائے، بھولے سے، غلطی سے کوئی گناہ کر بیٹھا، معصوم۔ اچھا عصمت، ایک چیز اور باریک سی بتا دوں، عصمت کی معنی میں نے آپ کے حوالے کر دی۔ لغت میں عصمت کسے کہتے ہیں؟ لغت میں عصمت کی معنی کیا ہے؟ عصمت، اچھا معنی ایسی ہے جو ہر ایک کو پتہ ہے، میں کہہ رہا ہوں ممبر سے، ہر ایک کے علم میں ہے، بس زبان تک نہیں آ رہی۔ عصمت، اسمہ یا اسمو، عصمت کی معنی ہے بچانا، عصمت کی معنی ہے روکنا، عصمت یعنی بچانا۔ اسمہ یا اسمو، یا اسمو یا اسمو یعنی بچانا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک۔ سب کے ذہن میں ہے، سب نے سنا ہوا ہے، عصمت یعنی بچانا، اسمہ یعصمو یعنی بچانا۔ میرے حبیب علی کی مولائیت و امامت کا اعلان کر دو، اگر کسی نے شر کیا واللہ یعصمک، اللہ تجھے بچا لے گا۔ عصمت کی معنی ہی بچانا ہے، یعنی معصوم وہ ہے جسے اللہ بچا رہا ہے، عادل وہ ہے جو خود اپنے آپ کو بچاتا رہا، لیکن ایک وقت بھولے سے غلطی ہو گئی، اب کیا ہوا؟ عدالت چلی گئی، گناہ کر لیا، عدالت چلی گئی، توبہ کی، استغفار کیا، پروردگار معاف کر دے، پھر تقوی اختیار کیا، پھر عدالت واپس آ گئی۔ یعنی عدالت اور عصمت میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ عدالت تو جا بھی سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے، عدالت انسان سے جدا ہو سکتی ہے، عصمت کبھی جدا نہیں ہوتی۔ یعنی معصوم ہر وقت معصوم رہتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ کبھی معصوم ہے کبھی غیر معصوم بن گیا۔
جسے معصوم مانا ہے اس میں نہ ہذیان ہوگا نہ نسیان ہوگا، عصمت اسے بچا رہی ہے۔ جملہ جلدی سے مجھے آپ کے حوالے کرنا ہے، عصمت اسے محفوظ رکھ رہی ہے، یہ عصمت کی معنی ہو گئی۔ امام معصوم ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہونا چاہیے نا۔ دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے؟ امام کی عصمت پہ دلیل کیوں ہونا چاہیے امام کو معصوم؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام، پہلی مجلس جس کے ذہن میں ہے، امام نائب ہے نبی کا۔ اب جو کام نبی کا ہے کہ ہدایت دیں لوگوں کو، تو جس طرح ہدایت کرنے میں نبی ہیں، نبی کے بعد اس دین کی تشریح کرنے کے لیے امام ہے۔ نبی کی عصمت پہ کسی کو اعتراض نہیں کہ نبی معصوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر معصوم نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے صحیح بات کی جگہ غلط بات کر جائے، اس لیے معصوم ہونا چاہیے کہ صحیح بات کرے۔ جب نبی کو معصوم ہونا چاہیے تو نبی کے بعد جو اس کا نائب بن کر آ رہا ہے اسے بھی معصوم ہونا چاہیے، تاکہ جو کہے وہ حق کہے۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ، امام کی ذات پر اعتماد رہے۔ اگر امام معصوم نہیں ہوگا تو لوگ شک کریں گے، خدا جانے یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، یہ واقعاً علم سے کر رہے ہیں یا بھولے سے کر رہے ہیں؟ اللہ امر دے رہا ہے کہ اس کی اطاعت کرنی ہے۔ جان بوجھ کے تھوڑی سی مشکل بات میں نے آپ کے حوالے کی، ابھی اس کو آسان کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ امر دے رہا ہے کہ امام کی اطاعت کرنی ہے، امام کے پیچھے چلنا ہے۔ اب اطاعت کیسے کریں؟ ہمیں تو یقین ہی نہیں کہ یہ صحیح بات کر رہا ہے یا بھولے سے کر رہا ہے۔ اعتماد ختم، شک ہو جائے گا۔ جہاں شک ہو جائے، مولا کہتے ہیں یقین، شک کی عبادت سے یقین کی نیند بہتر ہے۔ شک نہیں چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اگر امام کی بات پہ شک ہے تو کیا عمل کریں گے آپ؟ تیسری دلیل، امام کو معصوم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر امام معصوم نہیں ہوگا، آسان دلیل ہے جو میرے ہر دوست کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گی، امام اگر معصوم نہیں ہوگا تو امام گناہ کرے گا، غیر معصوم ہوگا، گناہ سہو سے، نسیان سے، عصیان ثابت ہو جائے گا، گنہگار ہو جائے گا۔ اور جب امام گناہ کر رہا ہوگا تو پھر امت اسے گناہ سے روکے گی۔ پیچھے چلنے والے کہیں گے حضور یہ کام تو غلط ہے، یہ کام نہ کیجئے، کیونکہ وہ امام معصوم نہیں ہے، گناہ صادر ہو گیا۔ جب اس سے گناہ صادر ہو گیا تو بعد والوں کو یہ حکم ہے کہ امر بالمعروف بھی کرو، نہی عن المنکر بھی کرو۔ اگر امام غلطی کر رہا ہے تو اسے روکو بھی، اسے ٹوکو بھی۔ اگر امام غلطی کرے تو بعد والے اسے روکیں گے۔ جب امت روکے گی تو یہ امام کہاں رہا؟ امت اس کی امام بن گئی ہے۔ پتہ چلا ایسے کو امام ماننا ہے جو کبھی غلطی نہ کرے، ایسے کو نہیں ماننا جو آ کر کہے سیدھا چلوں تو چلنے دینا، ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا۔ بات ہے کوئی حضور؟ نعرے بھی آپ لگا رہے ہیں اور آواز بلند صلوات بھی محمد و آل محمد کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کتاب کو خطاب میں ڈھالنا ایک مشکل کام ہے، اور جب کتاب کو خطاب بنایا جائے تو مجمع کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ ایسے نہیں کہ میں اور بانی بس آپس میں ہی خطاب کر رہے ہیں، پوری توجہ ایک ایک سامع کی ہوتی ہے تاکہ جو علم ہے وہ منتقل ہو جائے۔ عصمت، اچھا عقلی دلائل، امام کو معصوم ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوگا تو امت اسے ٹوکے گی، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ امت امام بن گئی۔ اچھا امام کو معصوم ہونا چاہیے، اگر معصوم نہ ہو تو گنہگار ہوگا، گناہ کرے گا، اور اگر گناہ کرے گا تو قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، دوسرے سے تو کہہ رہے ہو اچھے کام کرو، خود گناہ کر رہے ہو۔ اگر امام گناہ کرے گا تو کہاں لے جائیں گے؟ منزل ہی نہیں بچتی۔ عقیدہ مل گیا کہ امام معصوم ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جسے ہم نے مانا ہے کیا وہ معصوم ہے؟ پہنچی بات میرے محترم سننے والے صاحبان فہم، جہاں تک تشریف فرما، جسے ہم نے مانا ہے اس کے بعد عصمت ہے۔ کیا دلیل ہے عصمت کی؟ قرآن نے خود کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات
ایک اس سے بلند صلوات محمد والے محمد. تھوڑی سی آسان بات ہے، بالکل آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ہم نے جسے امام مانا ہے کہ عصمت ہے، اس کے بعد آیت تطہیر نے کہا انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ بس یہ ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تمہیں طاہر و مطہر رکھے، تطہیرہ جو طہارت کا مقام علو ہے اس پہ رکھے، طہارت کے کمال پہ رکھے. آیت تطہیر. اچھا اس تھوڑی سی آیت تطہیر میں اتر کے بحث کر لیں. انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے لیذھب ذھب یذھب دور کر دے عنکم الرجس، رجس کو دور کرے تم سے. اب یہ رجس کیا ہے؟ دلیل ایسی دے رہا ہوں جو میرا ہر محترم سامع کسی بھی مولوی صاحب سے پوچھ لے کہ بلا بتائیے رجس کیا ہے. 10 معانی کم از کم رجس کے واضح ہیں. رجس کی معنی نجاست، 3-4 معنی آپ کے حوالے کر رہا ہوں. رجس کی معنی گناہ، رجس کی معنی حرام، رجس کی معنی بدبودار شے، رجس کی معنی مردار، اور بھی معنی ہے. 5 واضح معنی آپ کے حوالے. اے آل محمد، اے اہل بیت، کوئی بھی لے لیجئے آپ، کم از کم اہل بیت. اور جب بھی اہل بیت کہا جائے گا کوئی آئے نہ آئے علی ضرور آتا ہے. صحیح مسلم شریف ہے سارے لوگ. ہم نے کہا جسے ہم نے امام مانا ہے، دنیا والوں کے امام آئے تطہیر میں نہیں ملیں گے، علی والوں کا امام ملے گا، کسی اور کا امام نہیں ہے. ہمارا امام ضرور نظر آتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور رکھے. رجس کو، رجس کی معنی گناہ، رجس کی معنی نجاست، رجس کی معنی فعل کبیح، رجس کی معنی حرام، رزق کی معنی مردار، رزق کی معنی بدبودار شے. اللہ ان سب کو تم سے دور رکھے. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر اطمینان سے عدل سے بتا دیجئے، جس سے گناہ دور ہو، نجاست دور ہو، برے افعال دور ہو، وہ معصوم ہوتا ہے یا غیر معصوم ہوتا ہے؟ رزق سارے معنی اس کے اندر آ گئے. جب رزق دور ہے، نجاست دور ہے، گناہ دور ہے، عصمت تو خود بخود آ گئی، معصوم. اور کمال یہ ہے نجاست کا دور ہونا طہارت ہے. آہستہ سے جملہ کہوں، ایک اور مشکل بات آپ کے حوالے. نجاست کا دور ہونا ہی طہارت ہے. طہارت کوئی الگ سے شے نہیں ہے. کبھی میں نے مثال دی تھی، اس رومال پہ اگر کہیں خون لگ جائے تو یہ رومال نجس ہو گیا. اب میں نے اس خون کو دھو دیا، ہٹا دیا، اب یہ طاہر ہے یا نہیں؟ طاہر ہو گیا، طہارت ہے. طہارت نجاست کے دور ہونے کا نام ہے. یعنی نجاست نہ ہو تو خود بخود طاہر ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے لائی جائے پھر طہارت کہلائے گی. کوئی الگ سے وجود نہیں رکھتی طہارت. جہاں نجاست نہ ہو وہاں طہارت ہے، جہاں گناہ نہ ہو وہاں عصمت ہے. نجاست کا نہ ہونا طہارت ہے. آیت میں کمال یہ ہو رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اہل بیت اللہ نے تم سے ہر نجاست کو دور کیا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تمہیں طاہر رکھا ہے. تطہیرہ صرف طاہر نہیں رکھا، طہارت کے مقام کمال پہ رکھا ہے. مالک جو بات، جو مفہوم ایک لفظ سے مل رہا ہے کہ رجس دور ہوا، طہارت تو خود بخود آ گئی، الگ سے اب کیوں کہہ رہا ہے یطہرکم؟ قرآن اضافی الفاظ بیان نہیں کرتا. قرآن نے اگر کہا ہے تو کوئی راز ہے اس کے اندر. مالک نجاست کا دور ہونا ہی طہارت ہے، اب یطہرکم کیوں کہہ رہا ہے؟ اب تطہیرہ کیوں کہہ رہا ہے؟ جب ایک مرتبہ نجاست دور ہے تو یہ طاہر ہے، بات مکمل ہو گئی تھی. یہ پھر یطہرکم کہہ کے دوسری مرتبہ طہارت کا ذکر کیا، تطہیرہ کہہ کے تیسری مرتبہ طہارت کا ذکر کیا. اگر سوال اذان عالی میں اجاگر ہو گیا تو جواب آپ کے حوالے کرنا.
پروردگار جب ایک لفظ سے کام چل سکتا ہے تو 3 الفاظ کیوں رکھ رہا ہے؟ یہ ایک لفظ انکم الرجس نے بتا دیا نجاست دور ہے، طہارت شامل ہے۔ اب کیوں کہہ رہا ہے یطہرکم، کیوں کہہ رہا ہے تطہیرا؟ ایک مرتبہ طاہر کہا تو کیا کافی نہیں تھا؟ یہ 3 مرتبہ طاہر کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیوں میں قرآن میں عیسیٰ کی ماں کو بھی طاہرہ کہہ چکا ہوں، یا مریم ان اللہ اصطفاکے وطہرکے واصطفاکے علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھے طاہر کیا، میں مریم کو طاہرہ کہہ چکا۔ اگر فاطمہ کو بھی صرف ایک مرتبہ طاہر کہوں تو دونوں کی طہارتیں برابر ہو جائیں گی، اسی لیے میں نے 3 مرتبہ طہارت کا اعلان کر کے بتا دیا۔ مریم ایک مرتبہ طاہر ہے، یہ 3 مرتبہ طاہر ہے۔ آنے والے زمانے میں مریم کا بیٹا بھی آئے گا، فاطمہ کا بیٹا بھی آئے گا، نماز کا وقت ہو جائے گا، میں نے اس وقت کے لیے فیصلہ کر دیا، اے مریم کے بیٹے تم ان سے آگے نہ بڑھنا، تم ایک مرتبہ طاہر ہو، یہ 3 مرتبہ طاہر۔ ایسے ہی بلند صلوات بھی محمد و آل محمد کی ذات میں۔ طہارت طہارت ایک ایک سامنے میرے محترم شخصیات مشکل گفتگو کو بھی بڑے لطیف انداز سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ طہارت یطہرکم تطہیرا، طہارت ان میں شامل ہے۔ اب جب کہہ دیے نا آیت کا انکار تو کر نہیں سکتے، اور صحیح مسلم شریف بھی ہے، صحیح بھی ہے، مسلم بھی ہے، شریف بھی ہے، 3 چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئیں۔ اور اس کی روایت ہے کہ نبی نے 5 کو، ان 4 کو اپنی چادر لی اور 4 کو چادر میں جمع کیا، علی کو، سیدہ کو، امام حسن کو، امام حسین کو، اپنی چادر میں 4 کو جمع کیا، کسی اور کو نہیں بلایا، 4 کو بلایا۔ کیوں؟ اس لیے کچھ فرق نہیں ان 4 میں۔ شاید شاعر نے ان 4 کے لیے کہا تھا، جو چادر میں نبی لے رہے ہیں کسی اور کو شامل نہیں کر رہے، کسی اور کو چادر میں، صحیح مسلم شریف، کسی اور کو نہیں بلایا، ان 4 کو بلایا، چادر میں جمع کیا، دعا کی، آیت تطہیر نازل ہوئی۔ اچھا اب کہہ دیا کہ بھائی ہم اپنا بندہ تو داخل کر نہیں سکتے، اب کیا کیا جائے؟ تو کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ آیت کرے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے یا ارادہ ہوگا، آل محمد تم سے رجس آج دور ہو رہا ہے یا آنے والے زمانے میں دور ہوگا۔ یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع میں حال اور استقبال ہوتا ہے، ماضی نہیں ہوتا۔ امام فخر الدین رازی وہ فرما رہے وہ فرمایا کہ فعل مضارع یریدو ارادہ کر رہا ہے، یہ ارادہ کرے گا، ارادہ ماضی میں ارادہ کیا، یریدو ابھی ارادہ کر رہا ہے، یہ آنے والے زمانے میں ارادہ کرے گا۔ فعل مضارع میں ماضی نہیں ہوتا، حال یا استقبال ہوتا ہے۔ یہ جو فعل مضارع اللہ نے رکھا نا، یہ بتا رہا ہے کہ آج طاہر ہو رہے ہیں یا کل آنے والے زمانے میں طاہر ہوں گے، کہ ماضی میں طاہر نہیں تھے۔ پورا علمی زور لگا ہوا ہے اہل بیت کے فضائل بیان کرنے میں، نہیں توجہ کر رہے ہیں میرے سارے محترم سنیں، پورا علمی زور۔ ہم نے کہا آپ اپنا زور لگائیے، اللہ اپنا زور لگائے گا، جس نے عصمت دی ہے انہی لفظوں سے آپ کے حوالے کروں گا، مسئلہ حل ہوگا۔ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے رزق کو دور رکھے۔ ہم نے کہا نا رکھے، اللہ نے آپ سے رزق کو دور کیا یا دور کرے گا، یہ وہ کہنے لگے۔ ہم نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں آپ ایسا؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں لفظ یریدو ہے، یریدو میں حال یا استقبال ہوتا ہے، ماضی نہیں ہوتا، تو یہ ماضی میں طاہر نہیں تھے۔ ہم نے کہا بہت شکریہ آپ کا، اللہ جانتا تھا کہ بڑے بڑے سقراط بقرات افلاطون دنیا میں آئیں گے،
اللہ نے اسی لیے جو لفظ آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو لفظ آل محمد کے لیے استعمال کیا وہی اپنے لیے بھی استعمال کیا. فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ عالمین پہ ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. یریدو ارادہ نہیں رکھتا. اب ہے کوئی جو یہ کہے یریدو میں تو حال اور استقبال آتا ہے، تو ہے کوئی جو کہے اللہ ماضی میں ظالم رہا. ہر مفسر مجبور ہے کہنے پہ نہ ماضی میں ظلم کیا، نہ حال میں ظلم کیا، نہ مستقبل میں ظلم کیا. یہی لفظ جو اپنے لیے استعمال کیا، یہی آل محمد کے لیے استعمال کیا. نہ یہ ماضی میں کبھی نجس رہے، نہ حال میں رہے، نہ استقبال میں. الفاظ وہی رکھے، جانتا تھا بڑی بڑی شخصیات آئیں گی، لفظ ایک رکھے. اگر ان پہ اعتراض کر رہے ہو تو اس پہ بھی اعتراض کرو. یہ روی تو ہے، تم وہ ہو جس کے لیے ماضی اور حال ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے، آل محمد کے لیے نہیں. ایک اور مشکل بات کروں، پیچھے بیٹھے ہوئے میرے سارے محترم، ہم وہ ہیں جن کے لیے ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، استقبال بھی ہے. اماموں کے لیے نہیں، 14 کے لیے نہیں. حیران ہو رہے ہیں. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا. زمین نہیں تھی، نور مصطفیٰ تھا. آسمان نہیں تھا، نور مصطفیٰ تھا. چرند نہیں تھے، نور مصطفیٰ تھا. پرند نہیں تھے، نور مصطفیٰ تھا. درند نہیں تھے، نور مصطفیٰ تھا. سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، بشر نہیں تھا، قمر نہیں تھا، حجر نہیں تھا، شجر نہیں تھا، نور مصطفیٰ تھا. سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو بنایا. پھر میرے نبی نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے. نور وہی ہے، نور ایک ہے. پورے قرآن میں لفظ نور ملے گا، انوار نہیں ملے گا. صاحبان فہم کے حوالے کر رہا ہوں، تھوڑی سی مشکل بات بہت آسان طریقے سے آپ کے حوالے ہو جائے گی. پورے قرآن میں تلاش کیجئے، لفظ نور ہے، لفظ انوار نہیں ہے، جمع نہیں ہے، نور ہے. مالک نور کیوں، انوار کیوں نہیں؟ یہ نور والے تو بہت سے ہیں. کہ اس لیے نہیں رکھا کہ وجود ایک ہے، تجلیاں 14 ہیں، جلوے مختلف ہیں، نور ایک ہی ہے. یہ زمان سے پہلے، زمان سے پہلے، زمان کی 3 قسمیں، ماضی، حال، مستقبل. یہ زمانہ بنتا کیسے ہے؟ کافی دیر ہو گئی نا مجھے پڑھتے ہوئے، 45 منٹ ہونے والے ہیں. اب آپ بتائیے زمانہ بنتا کیسے ہے؟ اچھا صاحبان فہم، صاحبان علم تشریف فرمائے. زمانہ بنتا ہے گردش سے. سورج نکلتا ہے، سورج گردش کرتا ہے تو زمانہ بنتا ہے. صحیح ہے. اب کوئی کہتا ہے سورج گردش کرتا ہے، کوئی کہتا ہے زمین گردش کرتی ہے. سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے زمین گھوم رہی ہے. اب آپ کی مرضی، جسے بھی گھما لیجئے. میں تو اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں. زمین گھوم رہی ہے یا سورج گھوم رہی ہے، ہمارا مقصد جو ہے وہ مقصد ہم نے لینا ہے، اس بحث میں نہیں الجھنا. زمین گردش کر رہی ہے یا سورج گردش کر رہا ہے، جملہ میں نے آپ کے حوالے کرنا ہے. اس گردش سے لمحے بنتے ہیں، سیکنڈ بنتے ہیں، منٹ بنتے ہیں، دن بنتے ہیں، ہفتے بنتے ہیں، مہینے بنتے ہیں، سال بنتے ہیں، صدیاں بنتی ہیں. سب بنتا ہے کیسے؟ زمین اور سورج کی گردش سے. سورج گھومتا جائے گا یا زمین گھومتی جائے گی، جو بھی ہوتا جائے گا، گردش ہوتی جائے گی، گردش ہوتی جائے گی تو یہ زمانہ بنتا چلا جائے گا. زمانہ وہ اس گردش کے بعد عمل کرتے ہیں جو زمانے سے پہلے بنا ہے. اگر نماز کا وقت ہو جائے تو کہتا ہے لو اذان دو، انگلی کا اشارہ کرتا ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا. گردش سے زمانہ بنتا ہے. یہ زمانے کے بعد نہیں، زمانے سے پہلے. جب زمانے سے پہلے ہیں تو نہ ماضی کی بحث کرنا، نہ حال کی بحث کرنا، نہ استقبال کی بحث کرنا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت اللہ نے ہر رجس کو دور رکھا ہے.
جب رجس، نجاست، گناہ دور ہوا تو عصمت خود بخود آ گئی. امام معصوم ہونا چاہیے. دلیل آیت تطہیر. ہاں وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس لیکن کا کوئی علاج نہیں ہے. علی معصوم بھائی گناہ دکھا دیجئے آپ. آیت تطہیر جب عصمت پہ دلالت کر رہی ہے، رجس نہیں، الرجس، رجس پہ الف لام لگا ہوا ہے. الف لام ہے جنس کا. رجس کی جتنی اقسام ہیں سب کی سب آل محمد سے دور ہیں. جو عربی دان ہیں وہ اس جملے کا لطف لیں گے. جنس کا لیا ہے، الف لام ہے جنس. جتنے رزق کی اقسام ہیں سب آل محمد سے دور ہیں. اچھا، چادر تطہیر میں یہ 5، ان 5 میں ہیں حسن و حسین جو اس وقت تھے 15 سال سے کم. اس وقت تھے 4، 5، 6 سال کے بچے. اور 5، 6 سال کا بچہ معصوم ہوتا ہے؟ میں چھوٹا بچہ ہے معصوم ہے. آپ کا بچہ اگر اس سن کا ہو تو کہتے ہیں معصوم ہے. اور آل محمد کا خلاف عصمت کوئی عمل نہیں ہے، یہ معصوم ہی معصوم ہے. اور دلیل دیجئے ان کی عصمت پر. میرے نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، صحیح مسلم شریف. انی تارکن فیکم الثقلین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 وزنی چیزیں، برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کا قرآن چھوڑ رہا ہوں، دوسری اپنی عطرت چھوڑ رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر دیگر روایات، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر دونوں کے دامن کو تھام لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ امت سے. امت سے کہا جا رہا ہے کہ 2 کے دامن کو تھام لینا. دامن کو ان کے کپڑے لٹک رہے ہیں جنہیں تھامنا ہے. کیا معنی تمسک کی؟ کہ جیسے وہ کہتے رہیں ویسے کرتے رہنا. سارے میرے محترم سننے والے عزت دار شخصیات، دلیل دے رہا نوجوانوں کے حوالے کر رہا ہوں. کیسے تمسک کی معنی کیا ہے؟ جو وہ کہیں، جو وہ کریں ویسے کرتے چلے جانا، نجات مل جائے گی. حوض کوثر پہ پہنچ جاؤ گے، جنت تک پہنچ جاؤ گے. میں مطمئن ہوں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. جیسا یہ کہے ویسے کرنا. کس سے کہا جا رہا ہے؟ امت سے. پتہ چلا جسے ساتھ رہنا ہے وہ غیر معصوم ہے، جس کے ساتھ رہنا ہے وہ معصوم ہے. اگر وہ بھی غیر معصوم ہو تو دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے. جب دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے تو ساتھ رہنے کا مقصد حل نہیں ہوتا. یعنی جس کے ساتھ رہنا ہے وہ ہے قرآن جیسا. اب ہے کوئی جو کہے قرآن غیر معصوم ہے، قرآن غلطی کر سکتا ہے. جب قرآن غلطی نہیں کر سکتا تو جسے قرآن جیسا بنایا ہے وہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ معصوم بنایا جا رہا ہے امام وہ جو معصوم ہو. پھر کہنے لگے نہیں حضور بات کیا ہے، عصمت تو بس انبیاء کے لیے ہے، معصوم صرف نبی ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں یہ معصوم ہے، کہنے لگے نہیں خبردار، معصوم بس نبی ہوتے ہیں. یہ بھی میں آخری بات آپ کے حوالے کرتا ہوں، صرف نبی معصوم نہیں ہوتے، ہادی معصوم ہوتا ہے، چاہے نبی کے روپ میں آئے چاہے امام کے روپ میں آئے. ہادی جو ہدایت کرنے والا ہے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے. وہ ذرا آیت اور روایت لے آئیں. جب بھی کوئی کہے نا معصوم تو بس نبی ہے، اسے پوچھ لیجئے کہ وہ آیت لے آؤ، وہ روایت لے آؤ جس میں لکھا ہے کہ بس نبی معصوم ہوتا ہے. ایک اور مشکل بات، وہ آیت اور روایت لے آئیے جس میں لکھا ہے کہ عصمت بس نبی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. نہیں ہے کوئی ایسی آیت، نہیں ہے کوئی ایسی روایت کہ جس میں عصمت بس خاصہ انبیاء ہو. میرے دوست سے بحث ہونے لگی، دوست کہنے لگا بس نبی کے ساتھ خاص ہے. میں نے کہا میں آپ کی کیا بات کروں، آپ نے تو کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، نعوذ باللہ. اب جھوٹ بولنا گناہ صغیرہ ہے یا گناہ کبیرہ ہے؟ یہ سوال میں دوستوں کے ذہنوں میں پیدا کر رہا ہوں. گناہ کبیرہ ہے نا، جھوٹ بولنا ہے گناہ کبیرہ. اگر کوئی جھوٹ بولے وہ تو عادل نہیں رہتا، معصوم کیسے رہے گا؟ میری دوست سے بات ہونے لگی،
میں نے کہا بھائی آپ تو یہ کہہ رہے تھے. اچھا. پھر آپ نے کہا ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کے تماشا مارا. اپنے دوست کی بات کر رہا ہوں. اور ملک الموت کی آنکھ باہر آ گئی. اتنے زور سے مارا. میں نے کہا مجھے بتائیے ملک الموت کیا ٹہلنے آیا تھا یا اللہ کی مرضی سے آیا تھا؟ اللہ کی مرضی سے آیا تھا نا, ڈیوٹی پہ تھا, کام کرنے آیا ہے اور اسے تماشا مار دیا گیا. اب یہ تماشا مارنا عدل ہے یا ظلم ہے؟ تماشا مارنا تو ظلم ہے. تو میرے بھائی, میرے اپنے دوست سے میں نے کہا کہ میرے بھائی یہ تو ظلم ہو گیا. جو ظالم ہو ہم تو اسے پیش امام نہیں بناتے. ایسا ہی ہے, ظالم کو تو نہیں بناتے. تو آپ نے کہاں رکھا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ہر طرح کے عیوب کو انبیاء سے بھی دور مانا ہے, ائمہ سے بھی دور مانا ہے. ہم نے ایک معیار رکھا ہے, اس معیار پہ ہو تب وہ اس قابل ہے کہ اسے امام مانا جائے. یہدونا بامرنا, جنہیں ہم نے امام بنایا ہے وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. لما صبروا, ان کی بڑی صفت یہ ہے کہ وہ صبر سے کام لیتے ہیں. صابر ہوں گے, جابر نہیں ہوں گے. صبر کریں گے, لڑیں گے نہیں, اپنے اوپر صبر سے کام لیں گے. مشکل وقت آ جائے ناشکری نہیں کریں گے, صبر کریں گے. اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہیں اور سید الصابرین نہیں ملے گا, کہیں اور سید الشاکرین نہیں ملے گا, کہیں اور سید الساجدین نہیں ملے گا. اس در پہ آ جائیے, یہاں ایسے ایسے صابر ہیں خیمے جلتے رہے سجاد شکر کرتے رہے. واہ حسینہ, واہ مظلومہ, واہ غربتہ, ہائے زہرا. بہن کے تماچے پڑتے رہے. آواز بلند ہے, سیدہ پرسا قبول فرمائے جو اولاد والے بیٹھے. 4.5 برس کی عمر ہے جب پہلا تماچا لگا ہے سکینہ. درد کا جملہ کہوں, ہمارا سلام ہے اس شہدادی پر کہ کربلا سے شام تک جس کے رخساروں کا رنگ تبدیل ہوتا رہا. تماچے کھاتی جا رہی ہیں, پانی مانگتی ہے تو تماشا, نیزے پہ ساتھ بابا کا سر جا رہا ہے, سر مانگتی ہے تو تماشا. ایک منظر ایسی آئی, بیمار کے تازیانے پڑ رہے تھے. درد کا منظر ہے, سجاد نے بتایا, تازیانے پڑ رہے ہیں. بہن قریب آئی, آ کر کہا شمر شرم نہیں آتی, میرے بھائی کی پوری پشت خون میں ڈوبی ہوئی ہے, تو ابھی سے تازیانے مار رہا ہے. جیسے امام نے بیان کیا, پوچھنے والے نے پوچھا مولا اب تو اس نے چھوڑ دیا. کہاں مجھے چھوڑ دیا میری سکینہ. واہ حسینہ, واہ مظلومہ, واہ غربتہ. بہت رلایا سجاد کو سکینہ کے سوالوں نے. جو بھائی بیٹھے ہیں, جو اولاد والے بیٹھے ہیں, ہر زبان گریہ کنا ہے, ہر آنکھ اشک بار ہے, ہر زبان سے ہائے بلند ہوگی, غریبوں کی مصیبت ہی ایسی ہے. فرمایا ہر صبح میری بہن قریب آتی, اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی, جلدی نہیں کروں گا, جلدی نہیں کروں گا, مصیبت ایسی. آ کے کہتی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا میری بہن یہ اپنے رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں. شام کا وقت ہوتا پرندے پھر واپس جاتے ہیں. ماتم کا جملہ ہے, غریب کی مصیبت کا جملہ ہے. اب بچی پھر آتی قریب اور آ کر کہتی بھائی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں رو کر کہتا سکینہ یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں.
मासूम मासूमियत से पूछा करती थी, भैया क्या हम भी कभी अपने घरों को जाए? जज़ाकल्लाह, जो आवाज़ बुलंद है, यही हक है गरीबों को रोने का। गरीब की मुसीबत को गरीब बन के सुना करो अज़ादारो। मौला आपका पुरसा कबूल करे, इबादत कबूल फरमाए। अजीब घराना है। इस घराने में फातिमा से पहले तो फातिमा मिलती है, जिसे रोने के लिए आए हो ना। इस घराने में फातिमा के बाद तो फातिमा मिलती है, लेकिन ना सकीना से पहले कोई सकीना है, न सकीना के बाद कोई सकीना। वाहिद बीबी है। मैं एक और दर्द का जुमला कहूँ, करबला के कैदियों में, शाम के जिंदानियों में फकत ये बीबी है जो जिंदगी की कैद से आज़ाद हुई है, जिंदान की कैद से आज़ाद नहीं। मरहबा 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 मरहबा। करबला से शाम तक 4 बरस की बच्ची। हुसैन कहते हैं मुझे उस घर में सुकून नहीं मिलता जहां मेरी रबाब और सकीना न हो। नाजुक इतनी कि फर्श पे नहीं सोती, हुसैन के सीने पे सोती। करबला से शाम तक ऊंट पे बांध के लाई जा रही है। अच्छा, आंखें देख रहा हूँ, आप पुरसा दे रहे हैं, आप मातम कर रहे हैं, जो अभी तक हाय नहीं कह सके, शर्माए हुए बैठे हैं। जब भी मुसीबत पड़ी जाए ना, हाथ जोड़कर सैयद होकर कह रहा हूँ, मत सोचना रोऊंगा तो बराबर वाले को मेरा चेहरा कैसा लगेगा, मेरी आवाज़ कैसी लगेगी। बस इतना सोचना फातिमा ज़हरा को कैसी लगेगी। वो उजड़ी माँ जो पुरसा लेने के लिए आती है, ये 4 बरस की फातिमा दरबारे यजीद में जा रही है, गले में रस्सी नहीं है दादारो, एक रस्सी में 12 गले। बीबियां लाई गई। शायद मैं मसाइब बयान करूं कल या परसों। लाई गई, एक रस्सी में 12 गले। वहां खड़ा किया गया जहां काफिर कैदी खड़े होते थे। कौन खड़े हैं? मोहम्मद के घराने वाले खड़े हैं। प्यारे नबी की प्यारी नवासी खड़ी है। मुसलमानों, अब भी कहोगे यजीद रजी अल्लाह, गैरत करो, कुछ शर्म करो। प्यारे नबी की प्यारी नवासी खड़ी हुई है, घराने वाले खड़े हैं। यजीद ने निगाह की, देखा एक बच्ची है, कभी एक पैर उठाती है, कभी दूसरा पैर उठाती है। कहता ये बच्ची एक पैर उठाती है, दूसरा उठाती है, पैर रखती जाती है, उठाती जाती, क्या है, क्यों कर रही है ऐसा? बच्ची से मुखातिब हुआ। बच्ची ने कहा, जालिम देखता नहीं है जिस रस्सी में बड़ी बड़ी बीबियों के गले हैं, उसी रसन में मेरा भी गला है। बीबियां झुकी हुई खड़ी, अगर सीधी हो जाए गला घुट जाए। ये अब्बास की भतीजी है, ये हुसैन की बेटी है, ये अली की पोती है। कौन है? मरहबा 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 मरहबा। यही हक है रोने का। जल्दी नहीं करूंगा, मसाब करूंगा मैं आज। बच्ची को गला खोला जाए, मेरे पास भेजा जाए। शराबी तख्त पे बैठा है, हुसैन की बेटी को बुलाया, नीचे बिठाया। बुलाकर कहने लगा, तुम ही हो जिससे हुसैन बड़ी मोहब्बत करते थे, जो औलाद वाले बैठे हुए हैं, जरा तसव्वुर तो करके देख लेना। दुनिया पूछती है शिया रोते क्यों हैं? आओ बैठो, सुनो, समझो, फिर बताओ रोना चाहिए या नहीं। नीचे बिठाया, खुद जालिम ऊपर बैठा। कहा, मैंने सुना है हुसैन तुमसे बड़ी मोहब्बत करते थे। हाँ यजीद, मेरे बाबा को मुझसे बड़ी मोहब्बत थी। कहने लगा, अच्छा बाबा से मिलना चाहोगी?
خدا کسی بیٹی کو باپ کا کٹا ہوا سر نہ دیکھا ہے۔ کہاں یزید بابا سے ملنا چاہتی ہوں، ظالم نے تشت کو آگے کیا، رومال کو ہٹایا، اب بچی نے باپ کے سر کو دیکھا، لپک کر اٹھانا چاہا، کہتا ہے ایسے سر نہیں دوں گا، اب تمہارے بابا کو تم سے محبت نہیں رہی، کہ نہیں یزید میرا بابا آج بھی مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، کہ میں محبت کو تب مانوں گا جب یہ سر خود تمہاری آغوش میں آ جائے۔ بچی نے جلے ہوئے کرتے کے دامن کو پھیلایا، کہ بابا میری محبت کا امتحان۔ حسین کا کٹا ہوا سر بلند ہوا، بچی کی آغوش میں آیا، مرحبا مرحبا مرحبا، اور آوازوں پر رحمت نازل فرما، یہی حق ہے رونے کا۔ یہ ایک مرتبہ آیا، زندان میں پہنچے، نہ سونے والی سکینہ سو گئی، وہ بچی جسے بار بار کہا جاتا تھا سکینہ سو جاؤ، بچی نہیں سوتی تھی، بابا کا سینہ ملے تو سوئے، بیمار امام کہتے سو جاؤ، نہیں سوتی، اماں رباب کہتی سکینہ سو جاؤ، نہیں سوتی، پھوپھی زینب کہتی سکینہ سو جاؤ، نہیں سوتی، خدا جانے کیا ہوا۔ یہ جو رات گزری ہے، نہ سونے والی سکینہ سو گئی، خدا کرے درد کا جملہ پڑھ سکو، نہ سونے والی سکینہ سو گئی۔ عزیزارو سکینہ سوئی، کچھ دیر سوئی تھی، اچانک تڑپ کے اٹھی، اٹھ کر کہنے لگی اینا اینا ابھی، میرے بابا کہاں گئے؟ پھوپھی اماں ابھی تو میرے بابا آئے تھے، ہائے بابا ہائے بابا۔ بچی تڑپنے لگی، رونے لگی، ماتمیوں، عزاداروں، رونے والوں، پرسہ دینے والوں، آدھی رات کا وقت، یہ رونے کی آواز یزید کے شبستان میں پہنچی، بیدار ہوا، خادم کو بلایا، کون ہے؟ کہا حسین کی بیٹی نے خواب دیکھا، خواب میں حسین کو دیکھا، حسین کو یاد کر کے رو رہی ہے، کہ جاؤ حسین کا سر لے جاؤ۔ عزاداروں قید خانے میں، زندان میں حسین کا سر آیا، بیویاں احترام میں کھڑی ہوئی، بیمار نے زنجیریں توق سنبھالا، بیڑیاں سنبھالی، کھڑے ہوئے، بابا کو سلام کیا۔ بچی نے باپ کی خوشبو کو محسوس کیا، تڑپ کے دوڑی، بابا کے سر کو لیا۔ سنو گے ماتمیوں، اولاد والوں جو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو، اپنی آغوش میں سر کو رکھا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے، اگر بابا کے بال بکھرے ہو نا، اپنے ہاتھوں سے بال سنوارتی، اور اگر کوئی بیٹی ہو جو ہائے کہہ رہے ہیں، جو پرسہ دے رہے ہیں، جو رو رہے ہیں، اور بیٹی بھی بیٹی نہیں سکینہ ہو، بابا کے سر کو سامنے رکھا، آغوش میں رکھا، چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے بابا کی زلفوں کو سنوارا۔ نہ جانے کیا خیال آیا، زندان میں دراز ہو گئی، بابا کے سر کو سینے پہ رکھا، ماتم کا، درد کا، تڑپنے کا جملہ کہہ رہا ہوں، بابا وقت وقت کی بات ہے، کبھی میں آپ کے سینے پہ ہوتی تھی، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، بابا آج آپ میرے سینے پہ ہو بابا۔ ہاں سنو گے، دو جملے جو ہائے کہہ رہے ہیں، جو پرسہ دے رہے ہیں، شرما کے نہ رونا، جو دور بیٹھے ہو نہ سمجھنا مجلس کا حصہ نہیں، آپ جانو فاطمہ زہرا جانے۔ بچی اٹھی، بابا کی داڑھی کو دیکھا، خون آلود داڑھی،
کہ یا ابت منزل الذی خضب لحیتک بدمائک، میرے بابا یہ آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کس نے کیا؟ یا ابت منزل الذی ایتمنی بصغر سنی، بابا یہ مجھے بچپن میں یتیم کس نے کیا؟ ماتم کا جملہ کہہ رہا ہوں وزادارو، طلب کر کہا بابا وہ جو در آپ نے دلائے تھے وہ شبر چھین کے لے گیا، بابا میرے کان زخمی۔ آخری جملہ آپ جانو زہرا جانے کہ بابا ذرا آنکھ کھول کے مجھے دیکھو، کبھی کوئی 4 برس کی بچی دیکھی ہے جس کے بال سفید؟ بابا میری کمر جھک گئی ہے۔ ادارو بین کرتی رہی سکینہ، اچانک آواز آنا بند ہوئی، بیمار اٹھا، بہن کی نبض کو دیکھا، پھوپھی کی طرف مڑے کہ انا للہ